الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بزرگان محترم، برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے آج کل تقریبات، اجتماعات، جلسے، جلوس سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس مناسبت سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مہینہ اور نام تو اتنا عظیم و شان ہے، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم سنت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں. سنت کی تعریف کیا ہے اور بدعت کس کو کہا جاتا ہے، ہمیں پہلے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ سنتوں کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، جس کو آج ہم لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں. ربیع الاول کے نام پر، ماہ مبارک کے نام پر اس قدر حرام اور ناجائز کام آج کل ہو رہے ہیں جو 100% حرام ہے، جس کے بارے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کی پیروی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنت جیسا مقدس، بابرکت، عظیم و شان نام وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی تعریف، سنت کہتے کس کو؟ سنت کہا جاتا ہے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی تعریف بھی ہے سنت کی تعریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی. آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی یا آپ نے کوئی کام کیا، دونوں چیزیں سنت ہے. اب آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت لازم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنتیں. ہم یوں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک سنت تشریعیہ ہوتی ہے، ایک سنت عادیہ ہوتی ہے. سنت تشریعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو کہ شرعی احکامات پر مشتمل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی احکامات بیان کیے، ہم سب کے اوپر اس کی پابندی لازم ہے. نہیں کریں گے ہم غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، حرام کریں گے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. فرمایا آتوا الزکات، زکات ادا کرو. حج کے بارے میں آتا ہے فللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج لازم ہوگا.
روزے لازم ہو گئے، لیکن ان کی تفصیلات، ان کی شرائط، ان کے قاعدے ضابطے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کرنا۔ ہر جگہ آیا نماز کے بارے میں تو آتا ہے نماز پڑھو، نماز کا حکم ہے، نماز کی فضیلت ہے، لیکن کتنی نمازیں پڑھے میں، کتنی رکعتیں پڑھے فجر میں، فجر کا نام یعنی پانچوں نمازوں کا نام بھی تو قرآن کریم نے نہیں لیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ تو ہمیں کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے طریقے کیا ہیں؟ کون سی نماز میں کتنی رکعتیں لازم ہیں، کتنی فرض ہیں، کتنی سنت ہیں، پھر نمازیں پڑھنے سے پہلے کیا شرائط ہے کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، وضو ہو، ایک تفصیلات ہے۔ یہ ساری تعلیم ہم کو کس نے دی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کی پابندی میرے آپ تمام انسانوں پر لازم۔ یہی حال کس کا ہے؟ روزوں کا۔ روزوں کی تشریح کہ روزے کیسے ہوں گے، کتنے رکھے جائیں گے، کس وقت سے کس وقت تک رکھا جائے گا، اس کی شرائط کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن سے نہیں بچنا ہے، ساری تفصیلات آپ کو کس نے بتائی؟ زکات کا، اسی طرح حج کے طریقے، اس ساری تفصیلات بھری پڑی ہیں حدیث میں۔ ان تمام تفصیلات کو سنت تشریعیہ کہا جائے۔ اس لیے سنت کے اس حصے کی پیروی تو ہمارے اوپر فرض کے درجے میں۔ پھر سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عادات تھے، بعض کام تھے، آپ نے لوگوں کو تو نہیں کہا اس طرح کرو، لیکن آپ خود کرتے تھے۔ مثلا مسجد میں اس طرح داخل ہوتے تھے، مسجد سے نکلتے اس طرح سے، کپڑے اس طرح کے پہنتے تھے، چلتے اس حدیث شریف میں آتا ہے آپ اس کی چال اس طرح کی تھی کہ جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف آدمی اترتا ہے، انداز ایسا تھا۔ آپ بات کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ بات کرتے تھے آپ جو ہے مسکراتے تھے، مسکراہٹ رہتی تھی آپ کے چہرے۔ تو یہ جو عادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی پابندی کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن کوئی سنت کی نیت سے کرے گا تو اس کو سنت کا ثواب ہوگا۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کے طریقے سکھلایا، رہن سہن کے طریقے سکھلایا کہ کس طریقے سے انسان کو اپنے ماں باپ سے تعلق رکھنا ہے، کس طریقے سے بیوی بچوں سے رکھنا ہے، کس طریقے سے خاندان والوں سے رکھنا ہے۔ بیمار کے بارے میں فرمایا کہ کس طریقے سے بیماروں سے پیش آنا ہے، روپے پیسے کے معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، لین دین کے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ معاشرت کے طریقے ہیں، ان کو چھوڑیں گے ہم ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک عبادات ہیں، ان کے اندر ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کی جو فرائض ہیں، ان چیزوں کی جو سنت موقتہ ہے، ان چیزوں کی جو مستحبات ہیں۔ عبادات کے بعد آتے ہیں رہن سہن کے طریقے، جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ یہ اتنا اہم حصہ اسلام کا، دین کا، کہ اگر اس حصے کو ہم فراموش کر دیں تو ہمارا معاشرہ جرائم سے اور لڑائی جھگڑوں سے بھر جائے۔ ہمارا تعلق ماں باپ سے، ہمارا تعلق اپنے سگے بہن بھائیوں سے، ہمارا تعلق بیوی سے، ہمارا تعلق بچوں سے، ہمارا تعلق اپنے دیگر عزیز رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، ملنے جلنے والوں سے، دفتر والوں سے، ایک تفصیلات ہے قرآن کریم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ یہ سنتیں ہیں ایسی کہ جن کو اپنانا ضروری ہے، جن کو سیکھنا ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے۔ اسی طرح دین کا اہم شعبہ معاملات ہے۔ آپ کے روپے پیسے کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، پوری تفصیلات بھی۔ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں دوزخی ہیں، رشوت لینے والا دینے والا۔ سود کے بارے میں فرمایا لعن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم آخر الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ فقالہم فیہ سواء، کہ لعنت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، کھانے والے پر، سود پے آف جو ادا کرتا ہے اس کے اوپر، سود کا گواہ بننے والے پر، سود کا کام لکھنے والے پر، فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتائے کہ جو چیز انسان کے قبضے میں نہ ہو اس کو مت بیچو، جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کو مت فروخت کرو، جس چیز کے اوپر قبضہ نہ ہو اس کو قبضہ لیے بغیر آگے مت بیچو۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ یہ زندگی کا اہم شعبہ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم ان بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیں گے جو بنیادی اصول ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے کاروبار بھی ناجائز ہو جاتے ہیں اور ہماری آمدنیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور معاشرے کے اندر طرح طرح کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر انسان کا سنت کا یہ گلدستہ بنتا ہے، سنت کا یہ گلدستہ، سنت کا یہ خوبصورت پھول، سنت کے یہ حسن جمال، یہ اس وقت معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں جب ہم لوگ سنتوں کو سیکھیں، سنتوں پر عمل کریں۔ ہم نہ آج سنتوں کو سیکھتے نہ سنتوں پر عمل کرتے۔ مثلا میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہر جگہ کام سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اس پر سنت کا طریقہ کیا ہوگا۔ مثلا کسی کے جنازے میں جا رہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے انتقال کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آپ اس پر عمل کریں، آپ یقین مانیے آپ کو بھی راحت ملے گی، گھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی راحت ملے گی۔ خوشیوں میں کس طرح شریک ہو، سنت کیا بتاتی ہے، یہ چیزیں ہمیں سنت بتاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا تعزیت کے بارے میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ تعزیت کے بارے میں فرمایا کہ تعزیت اتنی تھوڑی دیر کرنی چاہیے جتنی دیر میں کہ اونٹنی کا کر کے دودھ نکالتے ہیں، بس یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں ڈیرا جما کے بیٹھے گئے۔ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ لوگ تکلیف میں، وہ مہمانداری کو اس وقت متحمل نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، تو ان کے جب دونوں بازو کٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو رقم ملا وہ تیار کا ملا، کیونکہ ان کے بچے بہت رو رہے۔ یہ موتہ کا غزوہ موتہ جو ہے یہ آج اردن کے اندر ہے، اس زمانے کا شام تھا جس کو آج کل کس طرح بھی جارڈن کہتے ہیں، وہاں یہ غزوہ موتہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں، اللہ تعالیٰ نے غزوہ موتہ کا پورا منظر آپ کے سامنے کر دیا تھا کہ غزوہ موتہ میں یہ ہو رہا ہے۔ تو جس وقت حضرت جعفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ قافلہ جائے اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کریں گے، اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت جعفر کریں گے، اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر آپ لوگ اپنے مشورے سے کسی کو بھی امیر بنا رہے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ ان تینوں صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ ہماری شہادت کی باری آ گئی، اب ہم شہید ہونے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنا قافلہ نکلنے کے بعد ایک دو دن بعد جمعہ تھا، انہوں نے سوچا کہ مجھ کو یہ کہا گیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ان کو بنانے تو اس کا مطلب ہے میرا وقت آ گیا، تو کیوں نہ میں ایک جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں۔ تو ایک دو دن میں رک گئے، قافلہ نکل گیا اور یہ تھا کہ جمعہ پڑھتے ہی میں نکل جاؤں، جمعہ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں۔ جب نماز پڑھا رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عبداللہ بن رواحہ پر نماز کی نظر پڑی کہ وہ بیٹھے ہوئے، حیران ہو گئے کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ کیوں بیٹھے؟ تو آپ نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ اور میں کیا رسول اللہ، میں نے سوچا میرا شاید آخری جمعہ ہو یہاں پر مدینہ میں تو میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں۔ آپ نے ناراضگی کے ساتھ اپنے فرمان کے فوراً اپنا قافلے سے جا کر
تو جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے سامنے منظر تھا، بالکل آپ اس کو کس طرح منظر کشی کر رہے تھے جیسے آپ کے سامنے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بیٹھے کا حال بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سنہرا تخت بچھایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سنہرے تخت پہ بٹھایا، وہ جنت میں جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کمان ملی حضرت عبداللہ جعفر کو، فرمایا کہ جعفر بھی شہید ہو گئے اور میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت جعفر کو اللہ تعالیٰ نے سرخ تخت کے اوپر بٹھایا، سنہرے تخت پہ بٹھایا، وہ بھی جنت میں چلے. پھر آپ نے حضرت عبداللہ کے رواحہ کے بارے میں فرمایا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بڑے قریبی رشتے دار تھے تو آپ تعزیت کے لیے حضرت جعفر کے گھر گئے تو ان کے بچے بہت رو رہے تھے. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم روتے کیوں ہو؟ تمہارے والد کے دونوں بازو کٹے، اللہ نے ان کے پر لگا دیے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کا نام طیار رکھا گیا. جعفر طیار، طیار ان کی شہادت کے بعد ان کو لقب ملا. وہاں سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے سوال کا تو گھر والوں کے ذمے اپنے گھر کا کھانا پکانا بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر والوں سے جا کر کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ اسمعوا لأخی جعفر طعاما، اہل جعفر کے لیے طعام کا انتظام کرو. تو تعزیت حکم کیا ہے شریعت کا کہ تعزیت کتنی دیر ہوگی؟ تھوڑی دیر. یہ سنت ہے. ہمارے ہاں لوگ کیا الٹی دنیا بہنے لگ گئی ہے، آپ اندازہ کیجئے. حکم تو یہ ہے خاندان والوں کو، پڑوسیوں کو کہ جس کے گھر میں میت ہوئی، حادثہ ہوا، اس کے گھر میں آپ کھانا لے کر جاؤ تاکہ ان کے اوپر وہ غم میں ہے، ان کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے. اور آج ہمارے ہاں چونکہ سنتوں سے دوری ہے تو گھر والے تو تیسرے دن بھرپور دعوت کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، پیجے کی دعوت ہوتی ہے، سویب کی دعوت ہوتی ہے اور ایسی دعوت ہوتی ہے جیسے شادیوں کی دعوت ہوتی ہے. کئی لوگوں کے یہاں میں تعزیت میں گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں سویا ہے، وہاں تو اس طرح دعوت چل رہی تھی جیسے ولیمے کی کیا دعوت ہوگی کسی کی. یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت سے دوری کے نتیجے. ہمارا معاشرہ شادیاں ہیں، آپ دیکھیے آج ہمارے لیے شادیاں، بچوں کی شادیاں کتنا مشکل مسئلہ بن گیا. ہم لوگ سنت سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے وجہ سے نتیجے میں ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو گئے. کتنی تقریبات اختر کی، مہندی کی، اور پتہ نہیں کون کون سی تقریبات کرنی پڑتی ہیں تو کہیں زیادہ شادی کی تقریب نمٹتی ہے. جو اخراجات انسان کے اوپر آتے ہیں ہر آدمی کو بھی ان کو پورا کر سکے. آج معاشرے میں کتنے جھگڑے ہیں، عورتوں کو میراث نہیں ملتی، میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان میراثوں میں تقسیم نہ ہونے سے خاندانوں میں کتنے جھگڑے ہیں. یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اس لیے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کریں. سنت یہ ہے کہ انتقال ہوتے ہی میراث تقسیم کرو. آج نہیں ہوتی، نتیجہ یہ کہ بھائی بہن کا دشمن، بہن بھائی کے دشمن، بہن بھائیوں میں جھگڑے، چچا تایوں میں جھگڑے. آپ دیکھ لیجیے ہمارے پورے معاشرے میں کراچی سے خیبر تک آپ چلے جائیں، آپ کو کتنے گھرانے، کتنی زمینیں ایسی ملیں گی جس کے اندر کتنے قتل ہو چکے زمینیں جائیدادوں کے چکروں میں. آج کاروبار ہمارا زمین پر آ گیا اس وجہ سے کہ ہم لوگ سنت سے دور ہیں. بھائیو بات یہ ہے کہ میں نے چار شعبے بیان کی ایمان کے بعد. ایک ہے عبادات، ایک ہے معاشرت، تیسرا ہے معاملات، روپے پیسے کا لین دین، اور پانچواں ہے اخلاق. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اٹھنے والے، دل میں اٹھنے والے خیالات پاکیزہ ہوں. انسانوں کے ہمارے سے کسی دوسرے کو تکلیفیں نہ پہنچ جائیں تو اس کی ہم مداوات کرنے کی کوشش کریں. ان سب چیزوں میں شریعت کے احکامات. اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کرو. اگر دین سے وابستہ نہیں کرو گے یہ کل بچے ہمارے نہیں ہوں. میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، ہمارے وہ بچے جو صرف اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے اور انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر اسلامیات کی تعلیم نہیں ہوتی. جہاں انگلش میڈیم اسکول
آپ یقین مانیے وہ بچوں کے اگر ماں باپ بھی کو دینی تعلیم نہیں دیتے نا، وہ بچے پھر کہیں کے نہیں ہیں، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یعنی نسبی طور پر ہمارے ہیں، لیکن مزاج اور مذاق کے اعتبار سے، اپنے عادات اور اخلاق کے اعتبار سے وہ بچے پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہے، جھوٹ عام ہے، ڈکیتیاں عام ہیں، کرپشن کی تو لازوال داستانیں ہیں۔ یہ سارے جرائم پیشہ لوگ تیار کہاں سے ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ کہاں سے تیار ہوئے؟ یہ ہمارے اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے بچے، یہ سب تعلیم یافتہ، یہ سب ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن ان کے پاس سنت اور اخلاق کی تعلیم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے انہوں نے ظلم کا کیا بازار گرم کر۔ آپ عدالتوں میں جائیں، آپ اسمبلیوں میں جائیں، آپ حکومتوں میں جائیں، آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر پہ جائیں، آپ کو ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آئے۔ اب کرنے والے سب تعلیم یافتہ لوگ، سب ڈگری ہولڈر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا پڑا؟ کیوں ہے ایسا؟ فرق یہ ہے کہ ان کو نہ اخلاق کی تعلیم ملی، نہ دین کی تعلیم ملی، نہ سنت کی تعلیم ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کچھ تعلیم حاصل کرنے کی بھیڑیے انسان نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کے واقعے پہ، ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں کتنے بچے اغوا ہو رہے ہیں، کتنی معصوم بچیوں کے ساتھ اغوا کے بعد زیادتیوں کے واقعات ہو رہے ہیں، کتنی کرپشن ہمارے معاشرے میں عام ہے، کتنے قتل و ڈکیتیاں عام ہیں۔ ایک ذمہ دار صرف وہ بچہ نہیں ہوتا جو ڈکیتی کر رہا، ذمہ دار وہ آدمی نہیں ہے جس نے کرپشن کی، ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہیں، ذمہ دار اس کے اساتذہ بھی ہیں، ذمہ دار اس کا کوئی اسکول کالج بھی ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے اپنی کیا نسل تیار کر کے دی ہے قوم۔ بات تو بچپن سے چلتی ہے نا، آپ نے بچپن سے بچوں کو کیا بنایا، کیا تیار کیا؟ یہ تیار کیا کہ بڑے ہو کر وہ ہر وقت لوٹ کھسوٹ میں لگے رہے، کرپشن میں لگے رہے۔ یہ پورا معاشرے سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو، جن پر ہمارا بس چلتا ہے، ان کو ہم سنت سے روشناس نہیں کرائیں گے، ہم ان کو اخلاق کی تعلیم نہیں دیں گے، ہم ان کو جب تک دین کی تعلیم سے نہیں جوڑیں گے، یقین مانیے ہمارے معاشرے کے مسائل کم نہیں ہوں گے، ہمارے معاشرے کے مسائل بڑھ پڑیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات اپنے ساتھیوں کو میں نے کئی دفعہ بھی عرض کی، ابھی بھی عرض کرتا ہوں، دو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 12 ربیع الاول کے نام پہ جلوس نکال کے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ 12 ربیع الاول کے نام پہ آپ نے چراغاں کر لیا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز کوئی ایسا نیا کام دین سمجھ کر کیا جائے، کوئی ایسا نیا کام دین اور ثواب سمجھ کر کیا جائے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہ ہو، یہ بدعت کی تعریف۔ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، بجلی بدعت نہیں ہے، گاڑیاں بدعت نہیں ہے، بلڈنگیں بدعت نہیں ہے، نیا کام ہے۔ نیا کام کا مطلب ہے کہ نیا کام سنت اور دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کیا جائے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہ ہو، یہ بدعت۔ آج ہمارے ہاں چراغاں ثواب سمجھ کے کیا جائے، آج ہمارے ہاں جلوس نکال کر زندگی تباہ کی جا رہی ہے، ہیرن کی جا رہی ہے، ثواب سمجھ کے کی جا رہی ہے۔ خواتین اور مرد عورتوں کے مشترکہ مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں، میوزک کے اوپر نعتیں سنی جا رہی ہے۔ آپ مجھ کو بتائیے اس کا شریعت سے کہاں سے تعلق ہے؟ اب تو ڈانس ہونے شروع ہو گئے، ڈانس ہو رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی جا رہی ہے، روضہ اقدس کی شبیہ بنائی جا رہی ہے، ان کے طواف ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی گزر نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بڑا کون نیک ہوگا؟ کوئی امت کے سب سے بڑے نیک لوگ صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑا کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی آخری وقتوں کا بھی اگر صحابی ہوگا تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ صحابی اصحابی کرنیون میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یہی تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت کا۔ اتنا بڑا اعلان
کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی تھے، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کتنا بڑا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام کی شان ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ صحابی سے بڑا کوئی نہیں، لیکن کس صحابی نے 12 ربیع الاول میں نوازا؟ حضرت عمر۔ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنایا، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ کون سے صحابہ کرام ہیں؟ یہ تو سنتوں کے شیدائی تھے، یہ تو سنتوں کے دیوانے تھے۔ اگر کوئی نیکی ہوتی تو سب سے بڑی یہ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں، اپنی نسلوں پہ توجہ دیں، ان کے اخلاق اور کردار پر توجہ دیں، تاکہ ایک مسلمان اس کے لیے 2 کام کر سکے۔ اپنے بچوں کو اجتماعات میں لے کر جائیں، درس قرآن، درس حدیث، کوئی بزرگ کا بیان، کوئی اجتماع، کوئی حلقہ اس میں جوڑیں۔ نمبر 2، سنت کی کتاب کوئی نہ کوئی بچوں کو پڑھ کر سنائے۔ میں ہمیشہ ہر 12 ربیع الاول کو کتاب کا نام دیتا ہوں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے۔ وہ اپنے گھر میں روزانہ 5 منٹ پڑھے، کم از کم ربیع الاول میں سے پڑھا، تاکہ بچوں کو سنتوں کے بارے میں پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت و ثواب فرمائے، بدعت سے بچائے۔ بدعت یاد رکھے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کل بدعت ضلالہ، حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا